اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآن الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم خافضۃ رافعہ۔ مومنین کرام، جیسا کہ سورہ مبارکہ واقعہ کے ضمن میں کچھ معروضات عرض کرتا چلا آ رہا ہوں، اور آج بھی میں سورہ واقعہ کی آیت نمبر 3 سے شروع کر رہا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ جس طرح پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ کچھ قیامت کے حالات کو بیان کر رہی ہے۔ اس میں اس آیہ مبارکہ کے اندر پروردگار عالم حضرت انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ حضرت انسان تو اس دنیا میں آیا ہے، اور تیرے اس دنیا کے آنے کے بعد پھر تجھے اس دنیا سے جانا بھی ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا جس دن تیرا امتحان ہے، اور وہ دن کیسا دن ہوگا؟ خافضۃ الرافعہ، وہ طے و بالا کرنے والا دن اور واقعہ ہوگا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو کسی کو قیامت والا دن جو ہے کسی کو پست کر دیتا ہے اور کسی کو بلند کر دیتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے تو کسی کو ذلت کی گہرائیوں میں گرا دیتا ہے۔ کیونکہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ عزت اور ذلت یا انسان کو پست کرنا یا انسان کو بلند کرنا یہ پروردگار عالم کے بس میں ہے، اور وہ قیامت والا دن بھی ایسا ہی دن ہے کہ جس دن لوگوں کے معیار کو بیان کیا جائے گا، لوگوں کے مقام کو بیان کیا جائے گا کہ دنیا میں انسان کس میدان میں کیسے زندگی گزارتا رہا ہے۔ اگر اس نے زندگی پروردگار عالم کی اطاعت میں گزاری ہے تو پروردگار عالم اس کو قیامت والے دن بھی بلند کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر اس نے اپنی پوری زندگی معصیت پروردگار میں گزاری ہے تو یقیناً اس کی نصیب اور اس کے مقدر میں پستی ہوگی۔ اور یہاں پر میں ایک بات حاشیتاً عرض کر دوں کہ بہت ساری بحث اور گفتگو جب اطاعت پروردگار میں ہوتی ہے تو وہاں پر ہم لوگ یہی تصور کرتے ہیں کہ فقط اور فقط یہ نماز روزہ جو ہے یہی عبادت پروردگار ہے۔ در حقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ عبادت پروردگار اور اطاعت پروردگار میں ایک تو یہ اطاعت پروردگار جو ہے یہ حقوق اللہ میں آتا ہے، اور ایک دوسرا پہلو جو ہے وہ حقوق العباد کا ہے۔ یہ حقوق العباد کا پہلو جو ہے حقوق اللہ سے بلند تر ہے۔ اگر ہم کسی دوسرے کے حق میں گستاخی کرتے ہیں، کسی دوسرے کے حق میں ظلم کرتے ہیں، کسی دوسرے کا حق غصب کرتے ہیں، کسی دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں، تو یہ ظلم خدا معاف اس وقت تک نہیں کرتا جب تک ہم اس سے معافی نہ مانگیں۔ اگر وہ معافی دے گا تو پھر پروردگار معاف کرے گا، وہ خدا کے جو حقوق ہیں وہ خود معاف کرے گا۔ لیکن جو بندوں کے حقوق بندے پر ہیں یہ بھی ایک اطاعت پروردگار کا پہلو ہے، جس کو ہم فقط اور فقط نماز اور روزے میں محدود کر دیتے ہیں کہ نماز اور روزہ ہے بس یہی اطاعت پروردگار۔ ایسا نہیں ہے، اطاعت پروردگار کا جو دائرہ ہے وہ وسیع ہے۔ بہرحال اس دن پروردگار عالم بہت سارے لوگوں کو ذلیل و خوار کرے گا، اسی وجہ سے کہ ان لوگوں نے لوگوں کے حقوق کو کھایا ہوگا، ڈاکہ ڈالا ہوگا، توہین کی ہوگی، ان کو پس شمار کیا ہوگا۔ بس بہرحال ہم اس قیامت والے دن کے لیے تیاری کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بلند ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس پروردگار عالم کے سامنے بلندی اور اس پروردگار عالم کے سامنے سرخرو ہوں، تو پھر ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنا ہوگا، اپنے کردار کو دیکھنا ہوگا۔ ہم دوسروں کے کردار کی طرف جاتے ہیں
اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پیارا سا فرمان ہے. مولا فرماتے ہیں الغنا والفقر بعد العرض علی اللہ، یہ اصل فقر و غنا جو ہے یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بعد ہوگا کہ فقیر کون ہے اور غنی کون ہے. کیسے دنیا میں کیے گئے اعمال کے مطابق عزت و ذلت اور امیری و غریبی کا فیصلہ ہوگا. یہاں پر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کتنا پیارا ارشاد فرما رہے ہیں. امام فرماتے ہیں یہ واقعہ قسم بخدا، امام قسم اٹھا رہے ہیں، واللہ بعداء اللہ الی النار. امام فرماتے ہیں بخدا قسم دشمنان خدا کو جہنم رسید کر کے پست کر دے گا. پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ خافضۃ الرافعہ یعنی یہ تہ و بالا کرنے والے دن، اور پھر عرض کیا ہے کہ اس دن بہت سارے لوگ پستی کی طرف جائیں گے، بہت سارے لوگ بلندی کی طرف جائیں گے. اور پھر میرے آقا زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اسی بات کی تائید میں ارشاد فرما رہے ہیں. اور امام کا جملہ عرض کر رہا ہوں کہ امام فرماتے ہیں خدا کی قسم ہے کہ دشمنان خدا کو جہنم رسید کر کے ان کو پس کر دیا جائے گا، ان کو ذلیل کر دیا جائے گا، اور قسم بخدا اللہ کے دوستوں کو جنت جیسا بلند و بالا مرتبہ عطا کیا جائے گا. یعنی یہ پروردگار عالم کا فیض ہے، پروردگار عالم کا لطف ہے کہ وہ پروردگار عالم ہمیں معاف کر دے. وہ پروردگار عالم ہمارے اعمال کو دیکھتا ہوا، ہماری کوتاہیوں اور خامیوں کو دیکھتا ہوا ہمیں معاف بھی کر سکتا ہے. لیکن میں نے عرض کی ہے کہ اس کے اپنے جو حقوق ہیں وہ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد کو وہی معاف کریں گے جن کے حقوق پر ہم نے ڈاکہ ڈالا ہے، جن کے حقوق کو ہم نے غصب کیا ہے، جن کے اوپر ہم نے ظلم و ستم کیا ہے، جن کے ساتھ زیادتی کی ہے، جن کو برا بھلا کہا ہے، ان کا جواب ہم نے دینا ہے. اگر وہ معاف نہیں کریں گے تو پروردگار بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا. یہ بات روایات کی روشنی میں بھی ہے اور قرآن مجید میں بھی ایسا ہی ملتا ہے. بہرحال اس کے بعد والی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا رجت الارض رجا، جب زمین پوری طرح ہلا دی جائے گی. یعنی وہ دن کیسا دن ہوگا کہ جس دن یہ زمین و آسمان یہ ساری چیزیں ہلنے لگ جائیں گی. وبست الجبال بسا، اور جن کو ہم دیکھتے ہیں پہاڑ اتنے مضبوط ہیں، ہم جب مثال کسی چیز کی دیتے ہیں، کسی مضبوطی کی مثال دیتے ہیں، کسی انسان کے مضبوط پن کی مثال دیتے ہیں، تو ہم پہاڑ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے اور پہاڑ کے ساتھ مثال دیتے ہیں کہ وہ بندہ تو پہاڑ کے مانند مضبوط ہے. لیکن وہ دن کیسا دن ہوگا، وبست الجبال بسا، کہ اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. یہ بھائی جتنا بھی پہاڑ مضبوط ہے اس پروردگار کی طاقت سے مضبوط نہیں ہے. فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا، تو یہ منتشر غبار بن کر رہ جائیں گے. بھائی جب یہ مضبوط چیزیں جن کو ہم دنیا میں بطور مثال پیش کرتے ہیں، زمین انسان سے مضبوط ہے. ہاں ٹھیک ہے، انسان، اب کوئی بندہ یہ بھی بات کر سکتا ہے کہ انسان مضبوط ہے، اب زمین کو کھود لیتا ہے، زمین کو سوراخ کر لیتا ہے، زمین کو پتہ نہیں کیا کیا کر لیتا ہے. یہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن زمین مضبوط ہے. جب آپ زمین میں جائیں گے تو اس وقت زمین آپ کی اور میری پسلیوں کو ایسے سمیٹے گی کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم ظاہری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم زمین کو کھود رہے ہیں، زمین کے اندر سوراخ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن جب ہم کو دفن کر دیا جائے گا تو اس وقت وہ خدا جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے جو اس زمین میں ہوتا ہے. اگر اعمال حسنے تو زمین اور وہی ٹکڑا زمین کا جو ہے وہ کشادہ ہوتا ہوا نظر آئے گا، لیکن اگر اعمال سو ہمارے ہوں گے تو وہ زمین ہمیں نیست و نابود کر دے گی. اس وقت ہماری کوئی طاقت اس کے سامنے نہیں ہے، اس وقت وہی طاقتور زمین ہے. لہٰذا محترم سامعین، اس میں قیامت کا ایک مطلب یہ ہے کہ قیامت کا دن جو ہے ایک نئے نظام کو،
ایک انقلاب لائے گا، ایک تبدیلی لائے گا، ایک نیا نظام پیدا ہوگا. پہلے والا نظام کلہم درہم برہم ہو جائے گا. بہرحال قرآن مجید کی آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. یہ انتقام اس دن ہوگا جب یہ زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیا جائے گا. یعنی زمین و آسمان کا یہ کل نظام تبدیل ہو جائے گا. یعنی قیامت کا دن. اب اس بات کی یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 48 ہے. اس میں یہی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس دن جب قیامت کا واقعہ رونما ہوگا تو قیامت کے واقعہ کے بعد یہ کیا ہوگا؟ یہ نہ زمین رہے گی نہ آسمان رہے گا، بلکہ ایک نیا نظام، نیا سلسلہ، نیا سسٹم جاری کیا جائے گا. وہ اس پروردگار کی طرف سے ہوگا. واللہ عالم. کیسا ہوگا وہ ذات جانتی ہے، ہم نہیں جانتے. وَإِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ. زمین کو اس حد تک ہلا دیا جائے گا کہ زمین پر گاڑے ہوئے بلند و بالا پہاڑوں کو بھی ریزہ کر دیا جائے گا. اور زلزلہ کس قدر ہولناک ہوگا جس سے صرف عمارتیں نہیں، پہاڑ بھی منتشر غبار بن کر اڑ جائیں گے. محترم سامعین، ہمیں اس دن کے لیے آمادہ رہنا چاہیے. اور یہ سورہ واقعہ کے علاوہ اگر آپ 30ویں پارے کا مطالعہ کریں، ترجمہ، فقط ترجمہ جو قرآن مجید نہیں پڑھے ہوئے، فقط خدا شاہد ہے اگر آپ 30ویں پارے کا ترجمہ پڑھ لیں، میں کہتا ہوں کہ انسان کا ضمیر جتنا بھی مردہ ہو وہ انسان کم از کم ایک دفعہ یہ تو کہے گا کہ پروردگارا ہماری تمام غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما. ہم اس دن کیا کریں گے؟ جو کچھ ہم نے کیا ہے اس دن ہم کیسے آپ کے سامنے پیش ہوں گے. یعنی اتنے سخت لہجے میں مختلف سورہ ہیں اور تمام سوروں میں کہیں نہ کہیں قیامت کا تذکرہ ہے اور قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے اور قیامت کے دن کے امتحانات کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن کیسے کیسے امتحانات ہوں گے. کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ کو کم از کم اگر سارے نہیں تو اس سورہ مبارکہ کو جو ہے تکمیل کر سکوں. اور اب جو ہے اس سورہ مبارکہ کو جو میں ابتدا میں عرض کیا تھا کہ 3 گروہ ہیں، اب یہاں سے 3 گروہوں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ کل انہی 3 گروہوں کے ضمن میں ایک ایک گروہ کا تذکرہ مختصراً عرض کروں. ممکن ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسی کو 3 گروہوں کو بیان کروں کہ یہ کیسے گروہ ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً. اور تم 3 گروہ میں بٹ جاؤ گے. کب؟ قیامت والے دن. وہی قیامت والے دن کی بات آ رہی ہے کہ قیامت والے دن تمہیں 3 گروہ میں تقسیم کیا جائے گا. پہلا گروہ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. یہ سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 8 اور 9 اور 10 میں یہ 3 گروہوں کا تذکرہ ہے. میں ترجمہ کر دیتا ہوں، وضاحت کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ دائیں ہاتھ والوں کی پہلے بات ہو رہی ہے کہ دائیں ہاتھ والوں کا کیا کہنا رہے. دائیں ہاتھ والے اب ان کا قسمت کتنی اچھی ہے، ان کا مقدر کتنا اچھا ہے، یہ انشاءاللہ ترتیب سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. اور بائیں ہاتھ والے رہیں تو بائیں ہاتھ والوں کا کیا کہنا. اب دونوں طرف لہجہ ایک ہی ہے، پروردگار کا لہجہ ایک ہی ہے. اگر دائیں ہاتھ والوں کی بات آئی ہے تو وہاں پر بھی لہجہ ایک ہی ہے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. رہے دائیں ہاتھ والے تو دائیں ہاتھ والوں کا کیا کہنا. اور پھر لہجہ دیکھیں وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. اور رہے بائیں ہاتھ والے تو بائیں ہاتھ والوں کا کیا کہنا. یعنی اگر اچھے اعمال والے ہیں تو ان کے لیے بھی اللہ نے ایک لہجہ استعمال کیا ہے، اگر برے اعمال والے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک لہجہ استعمال کی ہے، ایک روش استعمال کی ہے. تو یہاں پر تیسرا گروہ والسابقون السابقون. اور سبقت لے جانے والے تو آگے بڑھنے والے ہی ہیں. یعنی یہ جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا مقام ہے، ان کی عظمت کیا ہے. یہ تو آگے بڑھنے والے ہی ہیں. ان کے لیے میں کہوں گا کہ یہاں پر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی.
ان کے لیے قیامت کے دن بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، ان کے لیے جنت میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، ان میں قبر میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ جب قبر میں بھی جائیں گے اور ان کا وہاں پر بھی مرتبہ بہت بلند ہوگا، لیکن میں انشاءاللہ روایات کی روشنی میں کچھ آیات کے ضمن میں بعد میں عرض کروں گا کہ یہ سابقون السابقون کون لوگ ہیں اور کتنے خوش نصیب یہ لوگ ہیں۔ بہرحال دعا ہے کریم اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم ہمیں دائیں ہاتھ والوں میں سے قرار دینا، یا السابقون السابقون والوں میں سے قرار دینا، اور بائیں ہاتھ والوں میں سے قرار نہ دینا۔ کریم اللہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما اور اس ماہ مبارک میں ہماری تمام عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔